آج کی ویڈیو میں امام حسین علیہ السلام کے چہلم جسے اربعین کہا جاتا ہے یہ کب منایا جاتا ہے اور اس دوران کون سے روح پرور مناظر آپ کو عراق کی سرزمین پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کے چہلم کی مناسبت سے تاریخ اور روح پرور مناظر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، چند برسوں سے سفر کے مہینے میں سوشل میڈیا اربعین واک کی تصاویر اور ویڈیوز سے بھر جاتا ہے جس میں ہر کوئی عراقیوں کے جذبہ مہمان نوازی کو سراہتا نظر آتا ہے، لیکن ان تصاویر اور ویڈیوز کے پس منظر میں کیا اہم موقع ہے یہ شاید کم افراد جانتے ہیں۔ اربعین واک کے بارے میں آج کی ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ اور معلوماتی ہے، لہٰذا آخر تک دیکھیے گا اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستوں، یہ 80 کلومیٹر طویل سڑک ہے جو ایک عام شاہراہ جو کسی بھی ملک میں دو شہروں کو ملانے کے لیے تعمیر کی جاتی ہے، لیکن شیعہ مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھے جانے والے دو عراقی شہروں نجف اور کربلا کو ملانے والی اس سڑک پر مناظر کچھ خاص ہوتے ہیں۔ وہاں پر جا بجا سفر کے دوران کسی بھی مسافر کو پیش آنے والی ہر ضرورت کا انتظام ہوتا ہے۔ کوئی بھی زبردستی آپ کو جوس پلا دیتا ہے تو کوئی کھجوریں یا دیگر اشیاء خوردونوش آپ کو پکڑا دیتا ہے۔ کچھ بچے آپ سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے جوتے پالش کروا لیں، تو کوئی چاہتا ہے کہ آپ انہیں اپنی ٹانگیں دبانے کی سعادت دے دیں۔ ناظرین، سڑک کنارے ایک طرف صوفے لگے ہوتے ہیں تاکہ تھکے ہوئے مسافر ان پر بیٹھ کر آرام فرما لیں، تو دوسری جانب کسی نے اپنے گھر کے بہترین گدے بچھا رکھے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آخر یہ لوگ کون ہیں اور یہ سڑک پر یہ ساری چیزیں مفت کیوں بانٹ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے گھروں کا بہترین سامان سڑک پر کیوں لے آتے ہیں؟ ناظرین، یہ مناظر عراق میں ہر برس سفر کے اسلامی مہینے میں ہونے والی اربعین واک کے ہیں۔ مشی کے نام سے مشہور یہ عمل ہر برس لاکھوں افراد نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہلم کے موقع پر نجف سے کربلا کا پیدل سفر کر کے انجام دیتے ہیں، اور اس موقع پر غریب اور امیر کی تفریق سے بالاتر ہو کر مقامی عراقی زائرین کی خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی کہ جنگ زدہ ملک کے یہ باسی جو خود بمشکل گزارا کرتے ہیں، انہی دنوں کے لیے سال بھر پیسہ جمع کرتے ہیں تاکہ مختلف ملکوں سے آنے والے زائرین کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ناظرین، اربعین عربی گنتی میں 40 کو کہتے ہیں اور اصطلاحاً کسی کی موت کے 39 دن بعد اس کی یاد میں منائے جانے والے دن کو کہا جاتا ہے۔ عراق میں اربعین واک کا تہوار سن 61 ہجری میں 10 محرم کو پیش آنے والے کربلا کے واقعے کے 40 دن کی تکمیل پر 20 صفر کو منایا جاتا ہے۔ اربعین واک کا آغاز کب ہوا اس بارے میں مصدقہ طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم نجف کے حوزہ علمیہ سے تعلق رکھنے والے عالم دین سید رضا کے مطابق تاریخی روایات کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی۔ آج کربلا کے واقعے کو 1400 سال بعد بھی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں دنیا کے کونے کونے سے کروڑوں افراد کربلا پہنچتے ہیں۔ ناظرین، عراق کے سابق صدر صدام حسین کے دورہ حکومت میں اربعین واک پر سخت پابندیاں عائد ہوئیں اور حکام ہر برس عراقی عوام کو اربعین واک کے موقع پر روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، تاہم اس کے باوجود اس سفر کا سلسلہ جاری رہا۔ سن 2003 میں صدام حسین کے دورہ اقتدار کے خاتمے کے بعد سے اربعین واک کا سلسلہ ایک نئے جذبے سے شروع ہوا اور تب سے ہر سال اس سفر کے لیے کربلا پہنچنے والے افراد کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، اربعین کے لیے زائرین کی آمد کا سلسلہ تب بھی جاری رہا جب عراق کا ایک بڑا حصہ شدت پسند تنظیم داعش کے زیر اثر تھا اور بہت سارے ممالک اپنے شہریوں کو عراق کے سفر سے اجتناب برتنے کا مشورہ دیتے تھے۔ ناظرین، عموماً اس سفر کا آغاز نجف اشرف سے ہی ہوتا ہے اور اربعین کے لیے سفر کرنے والے زیادہ تر افراد نجف کے ہی ہوائی اڈے پر اترتے ہیں۔ ناظرین، جنہوں نے اربعین کا سفر کیا ہے انہیں اندازہ ہوگا کہ دنیا بھر کے ہوائی اڈوں سے کھانے کی چیزوں سے لے کر پینے تک کا سامان خریدنا پڑتا ہے اور وہ بھی زیادہ قیمت پر، لیکن نجف اشرف کے ایئرپورٹ پر یا بصرہ ایئرپورٹ پر زائرین کے لیے یہ تمام چیزیں مفت ہوتی ہیں۔ دیکھا جائے تو اربعین کے موقع پر سوائے جہاز کی ٹکٹ اور ویزے کے تقریباً ہر چیز ہی مفت ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ ایئرپورٹ سے نکل کر آپ کو ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ کے باہر سینکڑوں بسیں اور کاریں کھڑی ہوتی ہیں
بصرہ سے کربلا یا نجف کہیں بھی آپ کو جانا ہو تو ایک مناسب قیمت طے کرنے پر وہ ڈرائیور آپ کو وہاں لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں، بصرہ اور نجف کے رہائشی مفت یہ قیمت دینے کو تیار رہتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے جیسے ہی زائرین اپنے سفر کا پیدل آغاز کرتے ہیں تو ان کی خدمت کے لیے لوگ اسٹال لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس اہم تہوار میں پورا ملک شریک ہو۔ اگر آپ کی گاڑی کسی اور شہر سے وہاں سے گزر رہی ہو تو لوگ سڑک کے درمیان سیاہ پرچم لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور کسی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیتے جب تک کہ زائرین ان کے ریسٹورنٹ پر کھانا نہ کھا لیں۔ جگہ جگہ پر امام حسین اور ان کے اصحاب کے لیے تعریفی کلمات اور اربعین کے آنے والے مہمانوں کے لیے استقبالیہ بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہر برس حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر نجف سے کربلا کا رخ کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں مختلف اندازے لگائے جاتے ہیں، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق اربعین کے اس مقام پر 3 کروڑ سے زائد افراد کا اجتماع ہوتا ہے۔ نجف پہنچنے پر ہر کسی کو کربلا کا رخ کرنے کی جلدی ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ تر افراد اپنا سامان نجف میں چھوڑ دیتے ہیں اور چھوٹی بیگوں میں سفری ضروریات کا سامان لے کر پیدل کربلا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نجف سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ نجف سے کربلا جانے والی سڑک کو عین نجف کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اربعین کے لیے زیادہ تر افراد اسی سڑک پر پیدل چل کے کربلا پہنچتے ہیں۔ ناظرین، یہ اب آپ کے قوت، صحت اور حوصلے پر منحصر ہے کہ آپ روزانہ کتنا چل پاتے ہیں اور کتنا فاصلہ طے کر پاتے ہیں، لیکن عموماً نجف سے کربلا پیدل چلنے والے افراد 3 سے 4 دن میں یہ سفر طے کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اربعین واک میں شرکت کرنے کا فیصلہ کرتے ہوں تو اپنے بیگ میں کسی بھی قسم کے کوئی لوازمات مت لے کے جائیے، کیونکہ وہاں سب کچھ حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے مفت آپ کو مہیا کرتے ہیں۔ خواہ وزن اٹھانے کی زحمت نہ کیجیے۔ عین نجف سے کربلا جانے والے زائرین کے لیے ہر قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کی ہر خوراک سے لے کر بچوں کے پیمپر اور ٹیشو پیپرز تک وہاں مفت دستیاب ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ عراقیوں نے اپنے خاندانی ناموں کے ساتھ مکب لگا رکھے ہیں، انہیں آپ آرام گاہیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہاں آپ نماز پڑھنے کے لیے رکنے سے لے کر جتنی دیر چاہیں آرام کر سکتے ہیں۔ وہاں آپ اپنے موبائل اور دوسری اشیاء چارج بھی کر سکتے ہیں۔ موکب کے اندر چارجنگ، وائی فائی، گرما گرم کھانے، مساج اور پیر دھلوانے سے لے کر آپ کے گندے کپڑے دھلوانے تک کی سہولت دستیاب ہوتی ہے۔ اگر آپ کی طبیعت ناساز ہو جائے اور آپ کو دوا کی ضرورت ہے تو ہر چند کلومیٹر پر میڈیکل کا اسٹال اور ڈاکٹر دستیاب ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سروں پر بڑے بڑے تھالوں میں کھانے کی اشیاء رکھے آپ کو نظر آئیں گے۔ ان سب کا اصرار ہوتا ہے کہ آپ ان کا کھانا ضرور کھائیں۔ کئی مقامات پر طویل دسترخوان بچھے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اس سڑک کو دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان کہنا غلط نہیں ہوگا۔ عراقی نہ صرف اربعین بلکہ اس کے لیے آنے والوں کی خدمت کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، تو اس لیے زائرین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور پورے عراقی خاندان اس خوشی میں مگن نظر آتے ہیں۔ ناظرین، عراقی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس عمل میں بچوں کو اس لیے شریک کرتے ہیں تاکہ زائرین کی خدمت کا عمل نسل در نسل جاری رہے۔ اگرچہ نجف سے کربلا تک سڑک پر دیے گئے 99% نظامات مقامی عراقی ہی کرتے ہیں، لیکن وہاں ہر ملک کا ایک نہ ایک اسٹال نظر آتا ہے۔ کہیں پاکستانی بریانی اور چائے تیار کر کے آپ کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں کوئی لبنانی آپ کے سامنے آ کر فلافل تھما دیتا ہے۔ اربعین واک میں جہاں صنف اور عمر کی کوئی تفریق نہیں، اسی جگہ پر صرف شیعہ مسلمانوں کے لیے ہی محدود نہیں ہے، بلکہ سنی، کرد، یزدی، عیسائی، غرض کے ہر مذہب اور فرقے کے لوگ باہمی ہمانگی سے رواں دواں نظر آتے ہیں۔ ناظرین، کربلا شاید دنیا کا وہ واحد شہر ہے جہاں کوئی تفریح کی خاطر نہیں جاتا۔ وہاں آنے والے تقریباً سبھی افراد نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کے عظیم قربانی کی یاد منانے آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے میں داخلے کے لیے کل 10 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر اتنا رش ہے کہ خدا کی پناہ۔ آپ وہاں کھڑے ہو کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ اندر جا بھی نہ پائیں۔ ناظرین، اربعین کے موقع پر چونکہ کروڑوں افراد کربلا جاتے ہیں اور ہر ایک کا مقصد روضہ امام حسین علیہ السلام پر پہنچنا ہی ہوتا ہے، تو اس میں عراقیوں نے ایسا انتظام کر کے رکھا ہے جس میں آپ کو 2 سے 3 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں، لیکن ہر شخص روضہ مبارک تک ضرور پہنچتا ہے۔ ناظرین، کربلا میں بھی عین نجف جیسے ہی انتظامات موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا شہر کروڑوں افراد کو کیسے سمو لیتا ہے، یہ آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا۔ ناظرین، جتنا بھی مشکل سفر ہو، ہر کوئی امام حسین علیہ السلام کے روضے پر
تک پہنچ کر سکون حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، یہی حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کے نظارے ہیں جو آپ کو 40 پر کربلا معلیٰ میں نظر آتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔